اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ ہمارا ایک مسلسل درس کا سلسلہ ہے، خاص کر ان بچوں کے لیے جو ایسے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں جو آس پاس میں دینی مدرسے یا دینی حوزے وغیرہ کی سہولتیں مہیا نہیں ہونے کی وجہ سے مذہبی اور دینی معلومات سے وہ بچے دور ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں بڑے ہونے کے بعد وہ نافرمانی پہ اتر آتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے، اس لیے کہ اسلام جو ہے محبت کا دین ہے، اطاعت کا دین ہے۔ اسلام نے یہی سکھایا ہے۔ اگر بچوں کو بہترین بنانا ہے تو انہیں دینی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان بچوں تک بیسک نالج جو ہے نا پہنچ جائے۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس کلپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے سارے کانٹیکٹس میں اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ اس ثواب جاریہ میں آپ بھی داخل ہو جائیں۔ تو برادران عزیز، آج کا جو کلپ ہے ہم گفتگو کریں گے حضرت داؤد نبی کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے چند باتیں عرض کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان بنایا ہے، بنی آدم کو انسان بھی کہا جاتا ہے، آدم کی اولاد کو انسان بھی کہا جاتا ہے، اور لفظ انسان انس سے بنا ہے۔ انس یعنی محبت۔ جہاں نفرتیں ہوتی ہیں وہاں انسانیت نہیں ہوتی ہے۔ آج کل کچھ کلپ بڑے وائرل کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں، کافروں سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ ان آیتوں کو جو یہ پیش کرنے لگے ہیں آج کل، وہ سیاق و سباق سمجھے بنا، آیت کو کس لیے نازل کیا گیا ہے، کس وجہ سے نازل کیا گیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ جانے بنا اس آیت کو جو ہے نا پیش کر کے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں، تو وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو قرآن سے گمراہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال کسی اور موقع سے میں اس بات پہ بھی روشنی ڈالوں گا۔ آج بس اتنا سن لیجئے کہ جہاں محبتیں نہیں ہوتی، وہاں جہاں انس نہیں ہے وہاں انسانیت نہیں ہے، اور اسلام محبتوں کا پیغام پہنچاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، اسلام میں ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد سلام سے شروع کیا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مطلب اللہ تمہیں سلامتی میں جو ہے نا رکھے، اللہ تم پر سلامتی نازل کرے، اور سامنے والا اس کے جواب میں کہتا ہے اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے۔ تو مطلب کیا ہے؟ جو مذہب بولتا نہیں جب تک کہ سلامتی کی دعا کر دیتا ہے، وہ مذہب دوسروں سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ غرور اور تکبر جو ہے نا انسان کو فنا کر دیتا ہے۔ قوم عاد کو اللہ نے خوب طاقت دی تھی، پتھروں اور چٹانوں میں اپنے مکانات بنایا کرتے تھے، گھوسا بھی مارتے تھے تو پتھر چکنا چور ہو جاتا تھا، بڑے بڑے چٹانوں کو اپنے پیروں سے رون دیتے تھے، تو انہیں غرور پیدا ہو گیا۔ جیسے غرور پیدا ہوا، اللہ نے ان پر جو عذاب نازل کیا وہ 7 دن اور 8 راتوں کا عذاب تھا۔ ایسا خطرناک عذاب کہ آندھی آئی اور اٹھا کے ان کو پٹخا، اور ایسے فنا ہوئے کہ ان کی قبروں کا بھی نشان نہیں، ان کی لاشیں بھی نہیں ملی۔ تو اللہ مغرور انسان کو کبھی بخشتا نہیں ہے۔ تکبر یا تو دولت سے پیدا ہوتی ہے، تکبر یا بعض مرتبہ طاقت سے آ جاتی ہے۔ کسی کو اللہ نے اچھی آواز دی تو وہ بھی تکبر کرنے لگتا ہے، کسی کو دولت دی تو تکبر کرنے لگتا ہے، کوئی اپنی جوانی پہ فخر کرتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ دیکھو ہم نے طاقت انبیاء کو بھی دی، جناب داؤد کو اللہ نے بہت طاقت دی تھی، بڑے طاقتور تھے جناب داؤد۔ جناب داؤد نے 100 سال کی عمر پائی تھی، جس میں سے 40 سال انہوں نے حکومت کی تھی۔
لیکن ان کی حکومت میں اچھا انہیں کئی چیزیں اللہ نے عطا کی. ایک تو اتنی طاقت دی کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا. یعنی مطلب یہ کہ لوہے کی چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا موڑ دیتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو ایسے چیر دیتے تھے جیسے ہم کاغذ کو چیرتے ہیں. اتنی طاقت کے مالک تھے جناب داؤد. لیکن کبھی غرور نہیں کیا. جناب داؤد کو اللہ نے اتنی پیاری آواز دی تھی. زبور ان پہ نازل ہوئی تھی اور جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے جمع ہو جاتے تھے. پہاڑ ان سے باتیں کرنے لگتے تھے. کیا پیاری آواز آپ نے پائی ہے. اور جناب داؤد نے اپنی تعریف سن کے کبھی جو ہے نا فخر نہیں کیا تھا، غرور نہیں کیا تھا. اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے لیکن غرور نہیں کیا تھا. اتنی بڑی طاقت کے مالک تھے لیکن غرور نہیں کیا تھا. بڑی پیاری آواز جناب داؤد نے پائی تھی لیکن غرور نہیں کیا تھا. وہ اکثر سوچا کرتے تھے پروردگار تو نے انبیاء کو کتنا درجہ دیا ہے. بالخصوص جناب ابراہیم کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ مالک تو نے ان کو کتنا بڑا درجہ دیا. جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب اسماعیل، ان کے بارے میں اکثر وہ سوچا کرتے تھے کیونکہ ان کے پہلے کے وہ انبیاء تھے. تو ایک دن اللہ نے سے سوال کیا پروردگار تو نے اتنا بڑا درجہ انہیں کیوں عطا کیا. کہا کہ یہ ہر مصیبت میں صبر کرتے تھے، ہر مصیبت میں صبر کرتے تھے. تو جناب داؤد کا صبر بھی بہت مشہور ہے. وہ اتنے صابر ہو گئے، کہنے لگے پروردگار مجھے غرور اور تکبر سے بچائے رکھنا. آج ہمیں تھوڑی سی آواز اچھی ہو جاتی ہے، ہمیں مل جاتی ہے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. اپنے آواز کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آواز بڑی اچھی ہے اور ہم جیسا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ نے جوانی دے دی تو ہم سے اچھا جوان کوئی نہیں ہے. کسی کو دولت دے دی تو ہم سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے. ان سب کے لیے درس گاہ ہے جناب داؤد کی زندگی. جناب داؤد نے کبھی اپنی حکومت سے ایک پیسہ اپنے اوپر نہیں خرچ کیا. حالانکہ بادشاہ وقت تھے، جو چاہتے خرچ کر سکتے تھے، جو چاہتے یعنی جہاں چاہے پیسے کو جو ہے نا لگا سکتے تھے. لیکن جناب داؤد نے ایسا نہیں کیا. کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا. لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ لوہے کی چادر بناتے تھے اور اس چادر کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا ذرا بناتے تھے اس کی، اور ذرا بنانے کے بعد اسے فروخت کرتے تھے. سب سے پہلے ذرا جناب داؤد نے بنائی تھی. اس سے پہلے کوئی پروٹیکشن نہیں تھا جنگ وغیرہ میں جو ہے نا جسم کا. لیکن ذرا بنا کر جناب داؤد نے بیچنا شروع کیا. اس ذرا سے جو آمدنی آتی اس سے جناب داؤد اپنی زندگی چلاتے، اس سے جناب داؤد اپنے لیے راشن لیتے. لیکن کبھی اپنی حکومت کے پیسے سے جو ہے نا اپنے اوپر انہوں نے کچھ خرچ نہیں کیا. یہ درس ہے ان لوگوں کے لیے جو تھوڑی سی حکومت مل جاتی ہے، تھوڑی سی پولیٹکس میں جگہ بن جاتی ہے تو حکومت کا پیسہ کھانے لگتے ہیں. اسلام درس انسیت ہے، محبت کا درس دیتا ہے. یاد رکھیے کبھی اسلام نہ غرور کی اجازت دیتا ہے، نہ تکبر کی اجازت دیتا ہے. اسلام نہ فخر کرنے کی اجازت دیتا ہے، نہ زبان درازی کی اجازت دیتا ہے. تو آج یہ کلپس وائرل کرنے والوں کو درس دینا چاہیے کہ دیکھو اس طریقے سے کر کے انسانیت میں نفرتیں مت بھرو. اس طریقے سے نفرتوں کو پھیلا کے اپنے آپ کو انسانیت سے باہر نہ کرو. اسلام انسانیت کا مذہب ہے، اسلام محبت کا مذہب ہے. اسلام نفرتیں کرنا نہیں سکھاتا، اسلام جو ہے نا محبت کرنا سکھاتا ہے. اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کا حق نہ چھینو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. حتیٰ کہ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے گھر اگر کوئی مہمان بن کے آ جائے تو اس کی بڑی عزت کرو، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. تو عزیزان محترم، انشاءاللہ ہم کبھی کسی اور موقع سے، کیونکہ یہ موقع اس کا نہیں ہے، اس پہ روشنی ڈالیں گے. جو کلپس وائرل ہو رہی اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. بس اسی کے ساتھ میرا وقت تمام ہو رہا ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ. پروردگار تمامی حضرات میں جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہم میں محبت اور اتفاق پیدا کر دے. امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما. اسی کے ساتھ عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجیے گا. خدا حافظ، فی امان اللہ.